construction mapping or surveillance, or army military uses possibly. Well done. Well done. Assalamu alaikum. Sir, this is Mohammed Sahab. I'm founder and CEO of Penny. So हमारा जो big idea है, we have made a product. So, okay, we have made a product, Product Intellica, that reduces your electricity bills and power of 15%. So the technology has been validated by Shell. हमने Shell में install किया और हमें 15% से ज़्यादा reduction achieve हुई electricity bills में. So yeah, this is the big idea. Thank you. یہ بھی بڑے مزے کا ہے. السلام علیکم سر. سر بیسکلی ہمارے اسٹارٹ اپ کا نام علاج دے رہے ہیں اور یہ بیسکلی ہماری ڈیوائسز ریموٹ ایریا میں لگی ہوتی ہے, تو جو پیشنٹ اسپتالوں تک نہیں آ سکتے, یہ ایک منی ہاسپٹل ان کے لیے وہیں پہ لگ جاتا ہے اور پیشنٹ کی لائف سے ڈاکٹر سے کنیکٹ رہے گا, چاہے کراچی لاہور سے کہیں بھی. دو تین اور ہیں دس یہاں سے شروع کریں. دیر ہو گئی. ہاں جی بس. میرا نام حسینہ صالح ہے, میری فرم کا نام کلام فار سولوشن ہے. ہم کسانوں کے لیے سر ایگری ڈرونس بنا رہے ہیں جو کہ اسپرے فرٹیلائزر اور پرسیجن ایگریکلچر کے اندر استعمال ہوتے ہیں. سر اب تک ہم 1500 فارمرس کو سروسز دے چکے ہیں, 4500 ایکڑ سے زائد رقبہ کور کر چکے ہیں ڈرون اسپرینگ کے تھرو, اور 106 ملین کا ریونیو کما چکے ہیں. سر بائی 2030 یہ انڈسٹری جو ڈرون ایگری ڈرون کی انڈسٹری ہے وہ $56 بلین کی انڈسٹری بن جائے گی. تو سر اگر ہم اس کا کچھ پارشل بھی پاکستان کی اکانومی میں ایڈ کر سکے بائی ایکسپورٹنگ دیز تھنگس ان ایمرجنگ مارکیٹس. سر وی نیڈ یور ہیلپ فار دیٹ. بیسکلی ایک سوشل انٹرپرائز ماڈل ہے جو کہ ٹرانسجینڈرس کے لوکل اسکلس کو یوز کر کے ایک ٹیک بیسڈ گلوبل اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں. یہ ساؤتھ انڈیا کا فرسٹ ٹرانس لیڈ ٹیک بیسڈ گلوبل اسٹارٹ اپ ہے. ہم بیسکلی وی آر بیسڈ ان ملتان. ہم ہینڈ امبرائڈرڈ کلچ پیکس اور ٹوٹ پیکس بنا رہے ہیں اور ان کو ہم یو ایس میں سیل کر رہے ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی ایک ٹرانسجینڈر لیڈ اسٹارٹ اپ ہیز میڈ اٹ ٹو اے نیشنل لیول پروگرام, نیشنل لیول پچنگ کانٹیسٹ فرام مور دین 12,000 applicants. Thank you very much. And my product is EcoWork, which is the first ever smart compost bin in Pakistan to convert your organic waste into compost. So as you know, there are sensors in, as you know, the Pakistan is a agricultural country اور ہمیں بہت زیادہ ویسٹ کا ایشو بھی آتا ہے. تو اگر ہم ہر گھر میں یہ اسمارٹ کمپوسٹ بن رکھیں جس میں آپ اپنا کھانا ڈالیں اور وہ کھاد میں کنورٹ ہو جائے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے معیاری کھاد کو بھی ریپلیس کر رہے ہیں ود دا بایولوجیکل کمپوسٹ, اور جو گھر کا کھانا وغیرہ ہے اس کا جو لینڈ فلس پہ وہ جاتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. میرا نام عثمان ہے سر. ہم الیکٹرانک بیسڈ کمپنی رن کر رہے ہیں سر. رائٹ ناؤ ہم نے صرف اس ایک پروجیکٹ سے سر آرمی کا $5 ملین سیو کیا سر. سر 200 پیسز ہم نے آرمی کو آلریڈی دیے ہیں سر. فلر کمپنی سر جو ویسٹرن امیریکن رشین ٹیکنالوجی ہے سر, اسے ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں سر اور پاکستان میں سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں سر. ہیلیز, ریڈارز, آپ کے ٹینکس کے سولوشن سر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں اور پاکستان آرمی کو دے رہے ہیں. نام بھی بڑا اچھا رکھا, 4 انجینئر. 4 engineers. My name is Hafsa Sayyed and I'm from Slosh. Slosh is building AI healthcare solutions to detect early stage cancers. It is for radiologists and doctors to analyze this and it generates AI reports. Ladies and gentlemen, please, Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif.
آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے کلام قرآن پاک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Read in the name of thy Lord who createth. خلق الإنسان من علق. Created man from a clot. اقرأ وربك Read, and thy Lord is the most bounteous. الذي علم بالقلم. Who teacheth by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم. Teacheth man that which he knew not. صدق الله العظيم. Jazakallah. Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, Honorable Minister for IT and Telecom, Syed Aminul Haq, Honorable Chairman, Higher Education Commission of Pakistan, Dr. Mukhtar Ahmed, respected members of Parliament, distinguished jury members, and of course our dear participants. Assalamu alaikum. آپ سب کو خوش آمدید آج کی تقریب میں. آج کی تقریب بہت اہم ہے، نہ صرف اس لیے کہ اس کے اندر ہم اپنے بہت سارے ینگ نوجوانوں کو ایک بہت امپورٹنٹ ایوارڈ دینے جا رہے ہیں جو اس کا دوسرا راؤنڈ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ آج کی تقریب کے اندر دو اہم انیشیٹیوز کے بارے میں ایک سیلیبریشن ہوگی، اس کی بات کی جائے گی، اینڈ آف کورس ہم آگے بڑھیں گے ایک کمبائنڈ ایفرٹ سے. یہ بات تو بہت کی جاتی ہے کہ ایفرٹ کمبائن ہونا چاہیے، بٹ ٹوڈیز ایونٹ از ایویڈنٹ آف دیٹ. آج کا ایونٹ ہے دا لانچنگ سیریمنی آف دا پرائم منسٹرز فری لانسر اینڈ وینچر کیپٹل انیشیٹو اینڈ the National Innovation Awards Investor Connect. دونوں پروگرامز انتہائی اہمیت رکھتے ہیں آف کورس ہمارے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور یہ بہت دفعہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے پلیٹ فارم سے یہ کہا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے خود اس کے اوپر بہت ایمفسائز کیا ہے کہ آپ سب نوجوان ہی ہماری قوم کا، ہماری ملک کا اثاثہ ہیں. اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، اور اسی لیے یہ انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں سو دیٹ ینگ پیپل لائک یور سیلوز کین موو فارورڈ. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو اسٹارٹ اپس اور جو بزنس آئیڈیاز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کی کنٹریبیوشن بہت اہمیت رکھتی ہے، اینڈ سو دا وی سی فنڈ انیشیٹیو ول بی ویری امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ. بٹ اس کے بارے میں ہم اور بات کریں گے جیسے جیسے ہم اس تقریب میں آگے چلیں گے. آئی ول بگن ود دا ویلکم ایڈریس جو ہیڈ کریں ہیں خاتون جو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کو. بہت سارے یوتھ کے انیشیٹیوز انہوں نے لانچ کیے، انہوں نے ہیڈ کیے، اور انہوں نے اس چیز کو مکمل کرنے میں بھی آپ سب کو یہ ثابت کیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ حکومت پاکستان کے لیے کہ یہ سب انیشیٹیوز مکمل ہوں، اور نہ صرف یہ کہ مکمل ہوں بلکہ آگے بھی بڑھ سکیں. سو لیٹ می ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین دی آنریبل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرز مس شزا فاطمہ خواجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، آنریبل منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام امین الحق صاحب، چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار صاحب، آر اسٹیمڈ گیسٹس ہو آر پریزنٹ ہیئر، کچھ اداروں کے ہیڈز یہاں موجود ہیں، نسٹ کے ڈائریکٹر موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، انویسٹرز موجود ہیں، جوری ممبرز موجود ہیں، اور سب سے ضروری جو ہمارے پارٹیسپنٹس ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم. میں بالکل مختصراً اس تقریب کا آپ کو اوور ویو دوں گی. آج کی جو تقریب ہے اس کا مقصد یہ ہے، دو پارٹس میں ہے. ایک تو وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق جو پرائم منسٹرز یوتھ نیشنل انوویشن ایوارڈ کا جو ہم نے پچھلے سال ایک شروع کیا، جس میں وزیر اعظم صاحب نے راؤنڈ 1 کے پارٹیسپینٹس کو بھی یہیں پہ ایوارڈز دیے، گرانٹس دیے، ٹیکنیکل بھی اور فائنینشیل گرانٹس دیے. تو پہلی تو وہ حصہ ہے جس کا راؤنڈ 2 کے جو 50 ونرز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، پارٹیسپینٹس بھی موجود ہیں، اور آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کے جو ٹاپ 10 ونرز ہیں ان کو یہاں پہ دوبارہ سے چیکس ڈسٹریبیوٹ کریں گے.
تو ایک تو یہ حصہ ہے اور اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ینگ بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو ایک اپرچونٹی اور پلیٹ فارم ملے کہ آپ کے جو اچھے آئیڈیاز ہیں جو کہ نیشنل سلوشنز نیشنل اکانومی کو ہیلپ کر رہے ہیں ہمارے چیلنجز کو سالو کرنے میں مدد کر رہے ہیں وہ آئیڈیاز کو ہم سپورٹ کر سکیں فائنینشلی ٹیکنیکلی اور ان کو ہم کمرشیبل بنا سکیں اور کمرشلی وائبل کر سکیں. تو اس میں آپ کی جو ہینڈ ہولڈنگ ہے اس کے لیے یہ کیا گیا پورا پروگرام. اور آج ایک انویسٹرز کنیکٹ ہوا جہاں پہ مختلف انویسٹرز نے آپ کی باتیں سنی اینڈ ہمیں امید ہے کہ وہ انویسٹرز اور آنے والے وقتوں میں اور بھی انویسٹرز کے ساتھ ہم آپ کو لنک اپ کرائیں گے تاکہ آپ کے جو بزنس آئیڈیاز ہیں ان کو ہم فائنینشلی وائبل کریں. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آئیڈیاز جن کے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ گلوبل یونیکارنز بنیں گے اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں گے. اس پروگرام کا دوسرا جو حصہ ہے اور بہت ضروری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا آئی ٹی کے لیے ویژن ہے جس کے لیے انہوں نے ٹاسک فورس بھی بنائی اور تمام جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس کے مسائل سنے ان کا حل نکالا پالیسی لیول پہ فائنینشلی اس کو ہم نے کس طرح سے پی ایم صاحب نے آگے بڑھایا کہ اس مشکل بجٹ میں بھی جو پرائم منسٹر کے کچھ اسپیشل انیشیٹیوز تھے یوتھ کے لیے رکھے گئے اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو ریگولر پروجیکٹس تھے ان کے آن ٹاپ آف دیم 80 بلین 80 ارب روپے کے پروجیکٹس رکھے جس میں سے آئی ٹی کو اسپیشلی 5 ارب روپے دیے گئے. اور یہ جو 5 ارب ہے اس کی آج وزیر اعظم صاحب باقاعدہ طور پہ لانچ کریں گے. وہ پروجیکٹس اپروو ہو چکے ہیں ان کے تمام اپروولز مکمل ہو چکے ہیں. اس میں 2 بلین روپیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی وینچر کیپٹلزم کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اور جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کے اندر گلوبل وینچر کیپٹلسٹ بھی جو ہیں وہ فائنینسنگ لے کے آئیں. ان کی انکریجمنٹ کے لیے یہ بیسک فنڈ رکھا گیا ہے. پاکستان جو P3A ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اس کو امپلیمنٹ کرے گی ان پارٹنرشپ ود منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اگنائٹ PSAB اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ فائنینسنگ آئے تاکہ آپ کے اسٹارٹ اپس جو ہیں دنیا کے مختلف اسٹارٹ اپس کی طرح اچھے طریقے سے فنڈ ہو سکیں. اسی طرح 1 ارب روپیہ جو ہے وہ آئی ٹی ٹریننگز کے لیے رکھا گیا جو کہ جس کو PSAB کرے گی. اگین وزیر اعظم صاحب کا یہ ویژن تھا کہ جو ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہے پاکستان کی جس میں آئی ٹی کو ہم سب سے آگے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے جو ہمیں ہیومن کیپٹل کی ریسورس ہے وہ اویلیبل ہو تو 1 بلین ہیز بین کیپٹ فار آئی ٹی ٹریننگز. اسی طرح سے 1 ارب کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے آئی ٹی کے لیے وہ وزیر اعظم صاحب کا ویژن تھا. ان کا ایکسپیرینس ہے انڈاؤمنٹس کا جو کہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ کا ایکسپیرینس ہے 2 ارب سے شروع ہوا آج 28 ارب کے وہ ڈسبرسمنٹس کر چکا ہے. تو اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اس پروگرام کو سسٹینیبل بنانے کے لیے تاکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پالیسی کی سسٹینیبلٹی کے لیے وہ جو انڈاؤمنٹ ہے اس کے ریٹرن سے آپ کے اندر آپ ہماری یوتھ کے اندر آپ کے آئیڈیاز کے اندر اور انوویشن کے اندر مسلسل انشاءاللہ انویسٹمنٹ ہوتی رہے گی آنے والے کئی سالوں تک. اور اسی طرح سے اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگلے سال فنڈ رکھا گیا. کچھ فنڈ جو ہے وہ ویمن لیڈ بزنسز کے لیے رکھا گیا ہے جس میں 200 ملین جو ہے وہ صرف ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس کے اندر انشاءاللہ انویسٹ کیا جائے گا. سو یہ ایک بریف تھا آف دا 5 بلین روپیز وچ دا پرائم منسٹر ہیز ویری گریشیسلی کیپٹ اسپیسیفکلی has a special initiative for information technology. I will repeat that this is in addition to the regular budget جو Ministry of IT کو ملتا ہے یا PSAB کو ملتا ہے اور جو ان کے ریگولر معاملات ہیں یہ اس سے ہٹ کے وزیر اعظم صاحب کا ایک اسپیشل انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے ونرز ہیں میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد دینا چاہوں گی. جنہوں نے نہیں جیتا ان کے لیے اگلے سال انشاءاللہ پھر یہ پروگرام شروع ہوگا اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف لک ان یور انڈیورز اینڈ وی آر ہوپنگ ٹو سی یو ناٹ اونلی آن دا نیشنل اسٹیجز بٹ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اسٹیجز گلوبل اسٹیجز کے اوپر پاکستان کا نام روشن کرتا ہوا دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ منسٹر صاحبہ اینڈ بہت سارے یہ امپورٹنٹ انیشیٹیوز آپ سب نوجوانوں کے لیے کریٹ کیے گئے اینڈ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پہ اور بھی کام ہو رہا ہے اسپیشلی ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس اینڈ فیمیل بیسڈ اسٹارٹ اپس جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. آپ سب کے بہت سارے ایسے اتنے امیزنگ آئیڈیاز ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں سنے اور دیکھے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہی وہ آئیڈیاز ہیں جو پاکستان کے پرابلمس کا حل نکال سکتے ہیں. سو وی آر آل آف کورس ویری پراؤڈ آف یو اینڈ so grateful to the Prime Minister and of course the PMYP for its efforts towards this cause.
اینڈ آف کورس ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا پرائم منسٹرز نیشنل انوویشن ایوارڈ کا، اس میں بھی آف کورس ہم نے 50 ونرز کو ایوارڈز دیے تھے. اس بار بھی آپ میں سے 50 کو ایوارڈز ملے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو آف کورس آلسو ٹیک اے لک بیک ایٹ دس پروگرام. یہ سارا پروگرام شروع کیسے ہوا، کیسے آپ سب اس سٹیج تک پہنچے ہیں، کتنے ہزاروں ایسے بچے تھے جنہوں نے اپلائی کیا اس پروگرام کے لیے، اور اس میں سے آپ سب وہ ہیں جو اس سٹیج تک پہنچے ہیں. سو یو آل شوڈ بی ریئلی پراؤڈ. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جرنی کس طرح سے آپ سب کو یہاں پہ لے کے آئی ہے، اینڈ ہم آگے بھی اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. سو ویل ٹیک اے لک ایٹ اے شارٹ ڈاکیومنٹری آن دا 2 راؤنڈس آف دا پرائم منسٹرز نیشنل انوویشن ایوارڈ. وقت آگے بڑھ رہا ہے، تم بھی آگے بڑھو، تو چاہو
winners of the Prime Minister's National Innovation Award Round 2. Apne checks or trophies ke saath, of course, this is just a starter that the Prime Minister has provided to these startups. They have a long way to go, inshallah. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause for our top 10 winners of the Prime Minister's National Innovation Award. Thank you very much to all of our winners. I would now like to request the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, to please address the occasion. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید امین الحق صاحب، فیڈرل منسٹر آئی ٹی، وائس چانسلر، چیئرمین ایچ ای سی، منسٹرز، سرکاری افسران اور انتہائی قابل اور ہونہار ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے آج یہاں پہ اپنی قابلیت اور ہنر کے نتیجے میں یہ انعامات حاصل کیے. اس سے پہلے میں نے ان کی باہر جو سٹالز لگے تھے وہاں پر میں گیا تو آئی واز لٹرلی ٹیکن ابیک. یعنی ڈرونز بنائے ہیں زراعت کی ترقی کے لیے، میڈیکل سیٹ اپس ہیں وہاں پہ جو کہ تھرو آئی ٹی لیڈ ٹیکنالوجی پاکستانی فوج کو کمپوننٹس بنا کے ان کو سپلائی کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کیلے کے جو اس کا جو چھلکا ہے اس کو کنورٹ کر دیا ہے انٹو پروڈکٹس. دس از انوویشن، دس از یور ٹیلنٹ اینڈ آئی ریئلی سلوٹ آل آف یو. کاش آپ قوم کے لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں اور بچیوں کے لیے جو کہ ملک کے طول و عرض میں رہتے ہیں، یہ قابلیت کو اگر ہم آج نہیں 10 سال پہلے 15 سال پہلے اس کو ٹیپ کرتے، اس کو کلٹیویٹ کرتے، ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیتے. جن انکوبیشن سینٹرز کی بات کی ہے منسٹر آئی ٹی نے کہ 20 کے لگ بھگ آپ نے انسٹال کیے ہیں پاکستان میں. مجھے نہیں معلوم کہ اس کی پہلی قسط کب شروع ہوئی، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں پنجاب میں خدمت کر رہا تھا تو عرفہ آئی ٹی ٹاور میں ہم نے 2009-10 میں پہلا انکوبیشن سینٹر وہاں پر انسٹال کیا اور اس کے بعد وہاں پر آئی ٹی یونیورسٹی بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے منسٹر صاحب جو آپ کو شہزا کو پورے پاکستان میں اس کا ایک پورا جال پھیلا دیں اور یہ 5 بلین روپیز نہیں 50 بلین اس کے لیے اکٹھا کریں. ان بچوں کے لیے، پوری قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس کے اوپر انویسٹ کریں، کیونکہ اس سے اچھی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے.
This is the best investment we can have to move forward Pakistan into the age of prosperity and progress. یہ صرف اور صرف ان عظیم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہو سکتا ہے. فری لانسرز وینچر کیپٹل آپ نے اس کے لیے 2 بلین رکھا ہے. پینٹس. مجھے معلوم ہے, آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے فائنینشیل کرنچ بے پناہ ہے, مگر اس کے باوجود بھی ہم نے اس سال بجٹ میں جو خواتین ہماری, دیکھیے یہ پشین سے جو بیٹی آئی تھی, پڑھ میں نوش کی, تھینک یو. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ زوردار تالی لگائیں ان کے لیے. یہ ہے ٹیلنٹ, اینڈ ان اے وے آئی کال اٹ, شی کمز فرام ریموٹ ایریا آف پاکستان, جہاں پر جو انفراسٹرکچر جو ہے اگر تقابلی جائزہ لیں باقی صوبوں کے مقابلے میں تو بہت پیچھے ہیں وہ. لیکن دیکھیے کس اعتماد کے ساتھ اس بیٹی نے یہاں پر آ کے گفتگو کی, اور کس طریقے سے ان مشکل حالات میں اس بچی نے یہ ہنر حاصل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری آج طبیعت باغ باغ ہوگی ان کی باتوں کو سن کر. مگر یہ جو تالیاں جو ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ان کی قابلیت کی. بالکل یہ بہت خوشی ہوئی. اور دیکھیں یہ ہے ہمارا ٹیلنٹ پاکستان کے چاروں کونوں میں مخفی ہے. اس ٹیلنٹ کو ہم نے ہون کرنا ہے, اس کو اون کرنا ہے. اور بطور گورنمنٹ آف پاکستان یہ میرا فرض ہے, میری حکومت کا فرض ہے کہ ان کے لیے جتنے بھی وسائل ہم مہیا کر سکیں, فائنینشیل ریسورسز, ان کی ٹریننگ کا انتظام کریں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ انعامات کی تقریبات اس کو ہم پھیلا دیں پورے پاکستان کو. یہاں پر پی ایم آفس میں نہیں بلکہ چاروں صوبوں میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, وہاں پر ہم اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں, اس کو انکریج کریں. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں منسٹر صاحب آپ کو, چیئرمین HEC کو, اور شہزہ خواجہ صاحبہ کو, اور ساتھ جو متعلقہ جو ہمارے افسران ہیں, مل کر آپ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے. اور نہ صرف یہ جو ہے وینچر کیپٹل کے لیے آپ نے جو 2 بلین مختص کیے ہیں, اور 1 بلین کیا آپ نے کس کے لیے؟ اب انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے 1 بلین فنڈ اسٹارٹ بالکل ٹھیک ہے, اٹ از جسٹ دا بگننگ. لیکن اس میں ہر سال انڈاؤمنٹ فنڈ میں بلینز کا اضافہ ہونا چاہیے, اور اس کی آمدن سے, اس کی انکم سے یہ بچوں کی جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ, ان کے جو دوسرے جو لوازمات ہیں, ان سے ہم اس انڈاؤمنٹ فنڈ کی انکم سے ان کو ہم پوری طرح ان کو کیپیسٹیٹ کریں اور اس کو اس میں حصہ دار بنائیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور دنیا کے جو IT کے جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں, مثال کے طور پر جب ہم پنجاب میں لیپ ٹاپس دیتے تھے تو ان سے سافٹ ویئر ہم فری آف کاسٹ لیتے تھے, اور پھر یہ جو انکوبیشن سینٹرز ہیں ان سے ہم نے فری آف کاسٹ بنائے, یونیورسٹیز اور کالج میں ہاٹ اسپاٹس لگوائے ہم نے. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ لیپ ٹاپس, اٹس اباؤٹ دی انٹائر چین. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبھی پھر یہ اس کا صحیح فائدہ ہماری قوم کے بچوں اور بچیوں کو پہنچے گا. اس کے لیے ایک آپ مربوط پروگرام بنائیں. ابھی ہمارے پاس 20-22 دن ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک پالیسی فریم ورک بن جائے اور ہم اس کو کیبنٹ میں لا کر اس کو اپروو کروائیں, تاکہ جو آنے والی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس پر یہ لازم ہو کہ اس پروگرام کو
وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری و ساری رکھے. پھر جب اگلی گورنمنٹ آئے تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے وہ وسائل. ابھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں پاکستان کے اور پارٹنرز ان آر پروگریس. یہ سارے جو سفیر تھے وہ وہاں پر موجود تھے, ان سے میں بات کر کے آیا ہوں. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اگلی گورنمنٹ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی آئے وہ ان بچوں کو پوری طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اگلے 5-7 سال ان بچوں اور بچیوں کو یہ وسائل مہیا کیے تو یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے اور اربوں ڈالر کی انکم یہ پاکستان میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں